ایک کانسیپٹ ہے جو کہ بہت زیادہ ایڈکشن کی دنیا میں سمجھا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہوم کمنگ، گھر واپس آنا. کیونکہ جب بندہ ایڈکشن میں ہوتا ہے تو گھر رہتے ہوئے بھی وہ در بدر ہوتا ہے، وہ گھر کا نہیں ہوتا، وہ گھر واپس آنا چاہتا ہے تو آ نہیں سکتا. اور اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اس سبجیکٹ پہ ڈاکٹر جان بریڈ شاہ نے، جو کہ چند کانسیپٹس انہوں نے ایسے دیے ہیں ایڈکشن کی دنیا میں جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں. ان میں سے ایک کانسیپٹ یہ انر چائلڈ کا ہے، جو ہمارے اندر کا بچہ نشے میں پڑ کے در بدر ہوتا ہے، اندر کا بچہ. دوسرا پھر جب گھر واپسی کی خواہش ہوتی ہے اور گھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوتا. ایڈکشن میں جب تک نشے کو چھوڑتے نہیں، گھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، رستہ گھر سے دوری کا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے ڈرفٹ اوے کر کے اسٹریٹ پہ آ جاتے ہیں، اور ان کے گھر والے انہیں بعض اوقات بالکل بھول ہی جاتے ہیں، اور وہ گھر جانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں لیکن گھر جانے کا کوئی رستہ نہیں مل رہا ہوتا. تو ڈاکٹر جان بریڈ شاہ نے ہوم کمنگ کے نام سے بہت سا کام کیا ہے کہ اگر آپ واپس گھر جانا چاہتے ہیں تو اس کے راستے کیسے استوار کیے جا سکتے ہیں. اور ان کا سب سے جو بہترین کانسیپٹ ہے جس پہ ہم بہت توجہ آپ کی دلاتے رہتے ہیں، وہ شیم کا کانسیپٹ ہے، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹاکسک شیم جو کہ باندھ کر رکھ دیتی ہے، وہ باندھ کے رکھ دیتی ہے. وہ ایسی ٹاکسک شیم کہ جس کے بعد زندگی بندھی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اور آپ نشہ کرتے ہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، نشہ نہیں کرتے تو طبیعت پہ بوجھ رہتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ول پاور کے ذریعے نشہ چھوڑتے ہیں پر ان کی زندگی سنورتی کوئی نہیں، ان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آتی، نہ ان کو خود اچھا کچھ لگتا ہے، نہ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا ان کو کوئی بھاگ ہوتا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو بس ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ان کا بچہ نشہ چھوڑ دے. انہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ خالی نشہ چھوڑنے سے کچھ خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ مریض کو نہ ان کو. جب تک کہ نشہ چھوڑ کے آپ پراپر ریکوری میں نہیں آتے اور اس ڈیمیج کو انڈو نہیں کرتے جو کہ نشے کے زمانے میں ہوا ہے، اور جب تک وہ فیلنگز کو ہیل نہیں کرتے جو نشے کی بیماری میں زخمی ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو 5-5 سال تک نشہ نہیں کرتے پر ان کے ماں باپ کا دھڑکا نہیں جاتا، تو فار آل پریکٹیکل پرپزز ان کے ماں باپ کو اس کے نشہ چھوڑنے کا کوئی بھاگ نہیں. اگر آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں اور پہلا خیال آپ کو یہ آئے کہ کہیں وہ نشہ کر کے تو نہیں آیا، تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. پہلا خیال ہمیشہ یہ آنا چاہیے کہ میرا بیٹا آیا ہے یا میرا بھائی آیا ہے یا میرا خامد آیا ہے یا میری بیوی آئی. جب بھی آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کسی دوست کو دیکھتے ہیں، تو پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ یہ میرا دوست آیا ہے. بعد میں کوئی بھی خیال آپ کو آ سکتا ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا خیال یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور اگر کسی کو پہلا خیال آتا ہے کہ میں کوئی ایکس رے کر کے دیکھوں، کوئی سکیننگ کر کے دیکھوں کہ یہ نشہ کر کے تو نہیں آیا، تو پھر پریکٹیکلی وہ اپنے بیٹے کو تو کبھی انجوائے نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کا دل تو ہمیشہ اسی دھڑکن میں رہے گا کہ کہیں یہ دوبارہ نشہ تو نہیں کر لے گا. اب آپ بتا دیجئے کہ وہ دوبارہ نشہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو جس چیز کی پاسبلٹی موجود ہے تو اس کو ایک دفعہ تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نشہ کرتا ہے لیکن اس کا قبلہ درست ہے، اگر بیچ میں ایک دن نشہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ندامت کا احساس محسوس کرتا ہے یا گلٹ محسوس کرتا ہے یا اپنی اصلاح کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرتا ہے، تو گھبرانے والی تو کوئی بات نہیں. جیسے لوگ وزن کم کرتے ہیں اور بیچ میں ایک دن اگر وہ پراٹھا یا حلوہ کھا لیتے ہیں یا پائے یا مغز کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بہت اپنا آپ برا لگنے لگتا ہے، فیلئر لگنے لگتا ہے، تو ان کے پاس دو راستے ہیں کہ آگے اپنی ڈائٹ کو درست کر لیں
اور آگے کا سفر کرتے رہیں اور جب بھی گرے تو اٹھ کے چلنا شروع ہو جائیں. اگر کوئی بندہ اپنی منزل کی طرف رخ کیے ہوئے ہے اور چلتے چلتے بیچ میں 2 4 10 دفعہ گرتا ہے تو آخر کار تو وہ منزل پہ پہنچ ہی جائے گا. لہٰذا ہر وقت یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ دوبارہ نشہ کرے گا کہ نہیں, اور آپ گریسفلی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ نشہ کرے گا تو ہماری جد و جہد چلتی رہے گی. یہ جو سوچتے ہیں نا کہ ایک دن ہماری جد و جہد نشے کے خلاف ختم ہو جائے گی, سارا مسئلہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر آپ ایک ہی دفعہ سوچ لیں کہ یہ جد و جہد کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہے گی, تھوڑی یا زیادہ, ترجیح ہے کہ یہ تھوڑی جد و جہد ہو, وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی کوشش کرنی پڑے, تو ٹریٹمنٹ کا رخ اگر صحیح ہو تو اگر کوئی پہلے 100 دن اندر ہوتا ہے تو پھر 100 دن باہر ہوتا ہے, اور بیچ میں اگر وہ 1 2 دن پھر آتا ہے یا 1 2 ہفتے پھر آتا ہے اور پھر جاتا ہے, تو آہستہ آہستہ ان دی شارٹ رن تو کافی برا لگتا ہے, لیکن ان دی لانگ رن اگر دیکھا جائے تو جو لوگ ٹریٹمنٹ میں رہتے ہیں اور بیچ میں فالٹر بھی کرتے ہیں, بیچ میں گرتے بھی ہیں, اگر سال کے بعد ان کا جائزہ لیا جائے کہ یہ سال کیسا تھا اور پچھلا سال جب کہ وہ نشے کر رہا تھا تو وہ کیسا تھا, تو اس کمپیریزن سے کتنا آپ بہتر محسوس کر سکتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.